بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسجد جمعہ جو کہ مدینہ منورہ کی مسجد ہے اور قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے اس کا تذکرہ خیر کریں گے۔ مدینہ منورہ سے اگر 311 گیٹ سے آپ مسجد قباء کے لیے نکلیں، جو آج کل حکومت نے ایک خوبصورت رستہ بنا دیا گیا ہے جس پہ آپ 10 ریال دے کر الیکٹرک کارڈ کے اوپر بھی سفر کر سکتے ہیں اور پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ اس رستے پہ کسی قسم کی کوئی ٹریفک موجود نہیں ہے اور یہ رستہ آپ کو مسجد قباء تک لے جاتا ہے، اسے طریق قباء بھی کہتے ہیں۔ تو اگر اس رستے کے اوپر اگر آپ پیدل جائیں تو مسجد قباء سے 1 کلومیٹر پہلے الٹے ہاتھ پہ لیفٹ ہینڈ پر آپ کو مسجد جمعہ نظر آئے گی، اور اگر مسجد قباء سے آپ مدینہ منورہ مسجد حرم کے لیے سفر کریں تو سیدھے ہاتھ پر رائٹ ہینڈ پر آپ کو سفید رنگ میں یہ مسجد جمعہ نظر آئے گی۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسجد جمعہ کی تعمیر اور پہلی نماز جمعہ۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے 14 یا 4 دن قیام کے بعد مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعے کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کے لوگوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کچھ دیر ہمارے محلے میں قیام فرما لیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اسی دوران نماز جمعہ کا وقت ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں ہی نماز پڑھی، جو بعد میں اس جگہ باقاعدہ مسجد بنا دی گئی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وادی، یہ جگہ رانونا بھی کہلاتی ہے۔ یہ جمعے کی پہلی نماز تھی جو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا فرمائی۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جانے لگا۔ اب یہ مسجد نہایت ہی پختہ اور خوبصورت بنی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے گرد اب کوئی وادی نہیں۔ یہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ اخبار مکہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ مدینہ کے محلے بنو سالم میں پہلی نماز جمعہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ اس جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور جامع خطبہ دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع میں ایک بکری ذبح کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ یہ وہ جمعہ ہے جو عالم اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا، کیونکہ مکہ میں کفار کا غلبہ تھا، اس لیے وہاں جمعے کا اہتمام کرنا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع کر کے عبادت کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہاں امن نہیں تھا اور مکہ مکرمہ میں جمعہ ادا کرنا ثابت نہیں۔ البتہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جمعہ ہجرت سے پہلے فرض ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے قبل جمعہ پڑھتے تھے۔ تاریخی مساجد کی اہمیت کے لحاظ سے مسجد جمعہ ایک انتہائی اہم مسجد شمار کی جاتی ہے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مبارکہ کے بعد باجماعت نماز ادا کی۔ بنو سالم قبیلے میں حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ظاہر ہو چکی۔ اس قبیلے کی حضرت ابو خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے رہ گئے۔ ایک دن سخت گرمی تھی، گھر پہنچے تو چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، پانی ٹھنڈا تھا اور کھانا تیار تھا۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دھوپ، لو، گرمی میں ہیں، ابو خصیمہ ان نعمتوں میں یہ انصاف نہیں، اللہ کی قسم میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ پھر تیاری کی اور سامان سفر لے کر روانہ ہو گئے۔
تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے یہ ابو خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا وہی ہیں۔ حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کر آپ بیتی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ اس مسجد کی تعمیر نو میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہاتھوں 28 ہجری میں ہوئی۔ اس کا طرز تعمیر بھی ان دیگر مساجد جیسا تھا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر نو عباسی خلیفہ ابو جعفر کے دور میں دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوئی، اور اس کے بعد اس کی کوئی مرمت یا تعمیر نو کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ عثمانیوں کے سلطان مظفر بایزید نے اس کو تعمیر نو کی، اور اس سے یہ تعمیر نو میں یہ ایک خوبصورت اور جاذب نظر گنبد تعمیر کیا گیا۔ مولانا عبدالمعود صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد جمعہ کے اولین تعمیر کنندگان میں عبدالصمد عباسی امیر مدینہ بھی تھے، جنہوں نے مسجد جمعہ کا تعمیر اور توسیع کرائی۔ مسجد جمعہ کی نصف عمارت پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ اس میں موجود مضبوط پتھروں کی عمارت سلطان بایزید عثمانی نے 9ویں صدی ہجری میں تعمیر کرائی۔ ایک سعودی تاجر سید حسن نے مسجد کے جنوب میں کچھ عرصے پہلے ایک باغ خریدا تھا، اور انہوں نے مسجد کو دوبارہ سنگ مرمر سے بنوایا تھا۔ مسجد جمعہ کا طول 8 میٹر، عرض 4.5 میٹر اور بلندی 2 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 8 میٹر لمبی ایک کشادہ جگہ ہے۔ یہ مسجد موضع قباء کی وادی رنانونا کے دامن میں کھجوروں کے باغ کے اندر واقع ہے۔ یہ وادی مسجد قباء کے شمال میں کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 2.5 کلومیٹر دور ہے۔ مسجد جمعہ کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر خادم حرمین شریفین شرافات کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر و توسیع کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں 650 نمازیوں کی گنجائش ہے، اور مینار کی بلندی 50 میٹر ہے۔